السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قومی آمدنی کے مطالعہ کی اہمیت۔ قومی آمدنی ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتی ہے، اس کی پیمائش کن طریقوں سے کی جاتی ہے، کون کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں، بہت ساری چیزوں کا اندازہ کسی بھی شخص کے بارے میں اگر ہمیں لگانا ہو تو ہم اس کی آمدنی دیکھتے ہیں۔ وہ علاج کیسا کروا سکتا ہے، وہ کپڑے کیسے پہن سکتا ہے، وہ کھا کیسا سکتا ہے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کی آمدنی کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی ملک کے بارے میں دیکھنا ہو کہ وہ ملک ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے، اس ملک میں روزگار کی سچویشن کیسی ہے، اس ملک میں سرمایہ کاری کیسی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس ملک کی قومی آمدنی کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کے مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ لیا جائے۔ معاشی ترقی کی رفتار، معاشی ترقی سے مراد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنی ترقی کر رہا ہے، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کتنا انفراسٹرکچر بلڈ اپ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں معاشی ترقی کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں اگر کسی عام شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے۔ جو ظاہری طور پہ چیزیں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، اس کا لباس اچھا ہو جاتا ہے، اس کا جو گھر ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کسی ملک کی قومی آمدنی بڑھتی ہے تو ان کا رہن سہن، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ لگانا۔ معاشی حالت یعنی کہ اچھی ہے یا بری ہے، تو جو ہم لوگ نارملی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سمپل سی چیز ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی انکم 10,000 ہے، ایک کی 20,000 ہے، ایک کی 30,000 ہے، یا ایک کی 30,000 ہے، ایک کی 50,000 ہے اور ایک کی 1,00,000 ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1,00,000 والا ہے وہ امیر ہے، جو 50,000 والا ہے وہ متوسط ہے، اور جو 30 یا 20,000 کما رہا ہے وہ نسبتاً لوور طبقے میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی سالانہ آمدنی، فی کس آمدنی $1,441 ہے، اور امریکہ کی $53,245 ہے، جبکہ سعودی عرب کی آمدنی $51,320 سالانہ ہے۔ تو اس موازنے سے، کمپیریزن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ تیسرا ہے معیشت کے مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت کا اندازہ۔ نسبتی کا مطلب کہ جب ہم موازنہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کو زیادہ اہمیت ہے، کس کی اور کس کی کم اہمیت ہے۔ تو مختلف شعبے قومی آمدنی میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کس شعبے پر انحصار زیادہ ہے اور کس شعبے پر کم ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انیشلی صنعت، زراعت کا جو شعبہ ہے اس پہ ہم زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی دوسرے شعبے کو اپ گریڈ کرنا ہے تو ہم سرمایہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک شعبے کو اگر ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے تو چونکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں تو ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، تو دوسرے شعبے میں سے ہم کس شعبے میں سے پیسے نکالیں گے، کس شعبے میں سے ہم سرمایہ کاری کو کم کر کے نسبتاً دوسرے شعبے میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ تمام جو شعبے ہیں وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان ایک بیسکلی زرعی ملک ہے، زیادہ انحصار زراعت پر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہماری زراعت بھی بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے۔ ہماری جو پیداوار ہے سالانہ وہ چیزوں کی بہت کم ہے، گندم یا دوسرے جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں، تو اس لیے بہتر ہے، اور آج کل کے دور میں صنعت کے بغیر بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ہمیں زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا ہے ذرائع معاش کے متعلق معلومات۔ قومی آمدنی کے تخمینوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کس شعبے سے زیادہ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم قومی آمدنی کی ڈیٹیل لیتے ہیں، لوگوں کی آمدنی کتنی ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، جب آپ جیسے مردم شماری ہے تو وہ صرف یہ ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بیسکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں آبادی کتنی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں اتنا بڑا فارم ہوتا ہے، بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، کس شعبے سے وابستہ ہیں، کتنے آپ کے کمرے ہیں، واش رومز وغیرہ، تو یہ ساری ڈیٹیل ساتھ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ذریعہ معاش بھی پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری افرادی قوت کا 45% یعنی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں روزگار ہے، 45% روزگار زراعت سے وابستہ ہے۔
نیکسٹ ہے ہمارے پاس صرف بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ. قومی آمدنی کی تخمینے سے یعنی کہ اس کی پیمائش سے، اس کے اندازے سے ہمیں صرف دولت، بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کتنی دولت صرف کرتے ہیں. ہم چونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قومی آمدنی کی پیمائش 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں. تو ہم پیدائش چیزوں کی جتنی ہوتی ہیں اس کے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کتنی چیزیں صرف کرتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری آمدنی کتنی ہے تو لوگ صرف کتنا کرتے ہیں. پیدائش دولت اور صرف دولت میں جو فرق ہوگا وہ ہمارے پاس بچت ہوگی. تو اسی طرح سے ہمیں سرمایہ کاری کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قومی آمدنی کا کتنا حصہ لوگ روزمرہ کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ صرف کس شعبے میں زیادہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شعبے میں صرف زیادہ ہوتا ہے اس شعبے میں سرمایہ کاری کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. جتنی اور بچتیں کتنی ہیں، اور جتنی زیادہ بچتیں ہوں گی اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی. ڈاکٹر کینز نے یہ کہا تھا کہ ہماری مجوزہ بچتیں مجوزہ سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنا ہم بچاتے ہیں وہی سرمایہ کاری میں لگتا ہے. اگر ہم خود نہیں لگاتے، ہم بینک میں جا کے رکھوا دیتے ہیں، تو سرمایہ کار ہمارا ہی پیسہ، یعنی کہ جو بینکس ہیں وہ ہمارا ہی رکھا ہوا جو لوگوں کی بچتیں ہوتی ہیں وہ پیسہ ادھار دے کے، قرض دے کے تو پھر اس پہ سود وصول کرتے ہیں. چھٹا افراط زر اور سرد بازاری کے بارے میں معلومات. قومی آمدنی کے اندازے سے ملک میں افراط زر کی شدت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر قومی آمدنی میں اضافہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے ہو تو اس کا مطلب ہے حقیقی آمدنی بڑھتی ہے. ہم نے حقیقی اور زرعی آمدنی دونوں بڑھی تھی، تو حقیقی آمدنی کا مطلب ہے کہ اگر اشیاء و خدمات کی مقدار بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری حقیقی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اگر اشیاء و خدمات کی مقدار نہیں بڑھتی، صرف قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری قومی آمدنی بڑھ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری زرعی آمدنی بڑھتی ہے. اور زرعی آمدنی اگر مسلسل بڑھتی ہی چلی جائے تو وہ ہمیں افراط زر کی طرف لے جاتی ہے. افراط زر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی معیشت کی سچویشن جس میں چیزوں کی قیمتیں مسلسل بڑھتی چلی جائیں. اگر سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بڑھی اس کو افراط زر نہیں کہتے. اگر ہر مہینے یا 2 مہینے بعد مسلسل بڑھتی ہی چلی جائیں تو وہ افراط زر ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں افراط زر ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر تفریط زر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. تفریط زر سے مراد ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں چیزوں کی قیمتیں بہت کم ہو جاتی ہیں، اور یہ نارملی تب ہوتا ہے جب سرد بازاری ہوتی ہے، یعنی کہ جب جیسے ہم نے دیکھا تھا اقتصادی بحران آیا تھا تو اس میں چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ کم ہو گئی تھی، اس کے باوجود لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. 7واں ہے معاشی پالیسی بنانے میں مددگار. معاشی پالیسی ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں سے ہم نے اپنی انکم جنریٹ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قومی آمدنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. کوئی ترقیاتی پروگرام بنانا، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ذرائع آمدنی کو بڑھانا مقصود ہو تو نئے ٹیکس لگائے جائیں گے. تو قومی آمدنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس شعبے میں ٹیکس لگائیں. ظاہری بات ہے جس شعبے میں سرمایہ کاری زیادہ ہوگی اس شعبے میں زیادہ ٹیکس آئے گا. اس کے بعد ہے معاشی منصوبہ بندی. معاشی جب پالیسی بناتے ہیں تو اس کا مطلب معاشی منصوبہ بندی ہی ہوتا ہے. معاشی منصوبہ بندی کے لیے بھی بس 8 منٹ 27 سیکنڈ دا ہویا، مجھے لگا 5 منٹ دا ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. میں نے جلدی